الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بارک وسلم۔ اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اللہ کے رسول پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اجمعین، دونوں کی تاکید ہے۔ سوال: مصنف رحمہ اللہ حمد کے بعد صلاۃ کیوں لائے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ عمل کیا ہے۔ حدیث کے بعض طرق میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ، یہ بھی لفظات ہیں، تو اس وجہ سے حمد کے بعد صلاۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فَهُوَ أَبْتَرُ یعنی ممحوق من کل برکت، قذافِ سیایا نقل کیا ہے شرح الفیہ سے جو علامہ عراقی کی ہے، شرح سخاوی نے کی ہے۔ جامع الرموز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ صلاۃ اسم مصدر ہے تسلیہ کا، صلی یصلی تسلیہ کا صلاۃ اسم مصدر ہے، اور وہ دونوں مستعمل ہیں، صلاۃ بھی اور تسلیہ بھی، برخلاف صلاۃ بمعنی ارکان مخصوصہ، کیونکہ اس کی جو مصدر ہے نا صلی یصلی تسلیہ، یہ ارکان مخصوصہ کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، وہاں صرف لفظ صلاۃ ہی مستعمل ہے، تسلیہ ارکان مخصوصہ کے معنی میں مستعمل نہیں۔ جمہور اس پر ہیں کہ صلاۃ کہ صلاۃ دعا والے معنی میں حقیقت ہے اور باقی معنوں میں مجاز ہے۔ روض المربع کے اندر یہ بات ہے کہ علامہ ازہری نے کہا ہے صلاۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا معنی نزول رحمت، فرشتے فاعل ہوں تو معنی استغفار، آدمیین فاعل ہوں تو معنی تضرع اور دعا۔ والسلام، صلاۃ کا ذکر تو حدیث میں آتا ہے، اس لیے ذکر والسلام۔ تو سوال ہے کہ صلاۃ کا تو ذکر حدیث میں آیا، اس لیے حمد کے بعد صلاۃ ذکر کی، سلام کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ سلام ذکر کیا ہے کہ اس سلام کے ذکر میں عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، سلام پڑھو مسلمانوں، سونے محبوب پر سلام پڑھنا۔ اس لیے صلاۃ کے بعد قرآن پاک پہ عمل کرتے ہوئے سلام کا بھی ذکر کر دیا۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام ہے التحیہ، تحفہ، یہ تحفہ ہوتا ہے بندے کی طرف سے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تحیہ کو مراد کی شے ہے سلام یار، تحفہ، میں تمہیں جو سلام دے تو اس جیسا دو، اس سے اچھا دو، نہیں تو کم از کم اتنا تو جواب دو اس کو۔ جیسا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے آقا حضور علیہ السلام کے پاس عند حضرت ہی لاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ سرکار کو جبریل علیہ السلام عرض کرتے کہ ربک
یقرأ کا سلام، آپ کے رب آپ کو آپ پر سلام پڑھتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اچھا جی، ایک معنی بسلام بمعنی تحیہ، یا سلام بمعنی سلامت من النقائص والرذائل، سلامت آقا حضور پاک نے، سبحان اللہ۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ، بعض نے تو یہ کہا ہے کہ رسول اور نبی متساویان ہیں، جو نبی کی تعریف ہے وہ رسول کی، جو رسول کی تعریف ہے وہ نبی کی۔ بعض نے فرق کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ نبی اعم ہے اور رسول خاص ہے۔ دلیل کہ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نئی شریعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شریعت متجددہ، اور نبی اس سے عام ہے، اور وہ ذات کے بھیجے اس کو اللہ لتقریر شریعت غیر، یا اپنے غیر کی شریعت کی کو پکا کرنے کے لیے۔ یا رسول وہ ذات ہے کہ جامع مع المعجزات، جمع کرے معجزے کے ساتھ کتاب کو، اس کے پاس معجزے بھی ہوں اور کتاب بھی ہو جو منزل علیہ ہو، اور نبی اس سے عام ہے کہ خاص پر کتاب نازل ہو یا نہ ہو۔ یا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی کتاب نہ ہو، پچھلے نبی کی کتاب پر عمل کرے۔ دو صورتیں۔ تیسرا، یا رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ وحی لے کر آئے، اور نبی اس سے عام ہے، اور وہ ذات کہ جس کی طرف وحی کی جائے منام میں۔ مختلف اقوال ہیں رسول اور نبی میں، جو آ رہا ہے اس کو پڑھتے رہیں اور بلاتے رہیں۔ علی رسول ہی محمد، آپ کے اسماء شریفہ میں سے مشہور نام آپ کا محمد ہے۔ آپ کے نام کتنے؟ بعض کے نزدیک آپ کے نام 1000 ہیں، بعض کے نزدیک آپ کے نام 300 ہیں، بعض کے نزدیک 1 کم 100 ہے۔ اور آپ کا یہ نام نہیں گا، آپ کا یہ نام رکھا گیا ہے الہام کے ساتھ۔ جناب عبد المطلب کو الہام ہوا تو یہ نام رکھا، کیا؟ محمد۔ اچھا جی، معنی کیا ہوتا ہے محمد؟ لفظ محمد کا معنی کہ محمد ایسی ذات جس کے خصال محمودہ کثیرہ ہوں، جس کے خصلت، عادت، خوبی، یا جس کی حمد کثیر ہو زمین میں اور آسمان میں، جس کی، یا محمد وہ ذات ہے کہ جن کی ان کے اللہ نے تعریف بہت زیادہ کی ہے۔ او کاسورا حمدہ تعالی لہو۔ سنیں، یہ 3 معنی ہیں کس کے؟ محمد کے۔ قذافی مجمع الانہر۔ وآلہ، عطف ہے علی محمد پر۔ یہاں وعلی آلہ جار کوئی نہیں ہے، جہاں جار ہوگا اس کی اپنی وجہ ہوگی، نہ ہوگا تو اس کی اپنی وجہ ہوگی۔ جار کو کیوں حذف کیا ہے؟ دلالت کرنے کے لیے شدت امتزاج بینہم و بینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی آل اور سرکار کے اصحاب سرکار کے مشن میں بالکل سرکار کے ساتھ متصل ہیں جی، وہاں دوئی والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ چنانچہ وہاں ہے ہی نہیں ہے جی۔
اس لیے اعلیٰ ذکر نے کیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اور اختلاف کیا ہے کہ آل کا اصل کیا ہے، اختلاف کیا علماء نے لفظ آل کے اصل میں۔ ارجح اسم تفضیل ہے راجے کا، ارجح یہ ہے کہ اصل آل کا اہل ہے بس، اور وفی مرادی ہی آل سے مراد کون ہوتے ہیں، وفی مرادی ہی پس صحیح یہ ہے، او واختلفوا فی اصلی ہی تے واختلفوا فی مراد اتفاق کے، صحیح یہ ہے کہ آل سے مراد وہ ہستیاں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے، اے شاباش ہے۔ اصحاب جمع ہے صاحب کی، جیسے اطہار جمع ہے طاہر کی۔ صحابی ہر ایسا مسلم جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا سرکار نے اس کو دیکھا ہو، لیکن حالت اسلام میں، حالت سرکار اس کو دیکھ لیں تب بھی وہ صحابی ہے، اور مات علی الاسلام بھی ہو، مات ہو۔ باقی صحابی بننے میں سرکار سے روایت کرنا شرط نہیں ہے کہ بھی روایت ثابت ہو تو تب صحابی بنے گا، صحابی حالت اسلام میں زیارت سے، بارگاہ میں حاضری دینے سے بن جاتا ہے۔ کما هو المختار اجمعین تاکید ہے تاکہ شامل ہو جائے یہ دعا تمام آل اور تمام اصحاب کو، اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل اور آپ کی تمام آل اور تمام اصحاب پر، اور سلامتیاں ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی تمام آل اور تمام اصحاب پر، اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی تمام آل اور تمام اصحاب پر۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن ابن احمد ابن محمد، ابو الحسن ابن بھی ہے بچ ہیں کہ احمد ابن، چلو ابو الحسن ابن پھر پڑھ، ابو الحسن ابن احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری المعروف بالقدوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب الطہارت۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا ہے علامہ قدوری ابو الحسن قدوری نے کیا فرمایا، کتاب الطہارت۔ تو کتاب الطہارت کتاب کے اختتام تک قال کا مقولہ ہے، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب کے یہ قال کا مقولہ ہے، فرمایا کیا، کتاب الطہارت سے لے کر آخر تک سارا یہ قال کا قال، جب کہ اسلاف کی عادت تھی اپنے ناموں کا ترک ان میں جن کو وہ تعلیف کرتے اپنا نام نہ لیتے، یہ کسر نفسی کے لیے، کس کے لیے، اور کسر نفسی عاجزی اور ریاکاری سے بچانے کے لیے۔ پس جاری ہوئے مصنف علیہ رحمہ ان کے طریقے پر، ان کے، تو یہ جو پھر اتنے القاب بابے نے لکھ دیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ ماننے والوں نے اس طرح کیا، جب کتاب آگے چلی نا تو شگرد نے
مہربانی فرمائی نام لکھ دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے، کتاب کے تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ اپنے آپ کو اتنے القاب کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ تو بڑائی ہے۔ تو اس کا جواب ہے آپ نہیں، یہ شاگردوں نے اس طرح کی ہے۔ تو یہ بعض شاگردوں نے عبارت لکھی ہے، بعض شاگردوں نے عبارت لکھی ہے۔ سنیں، اب جو لفظ لکھے ہیں ان کے معنی آپ کو سمجھاتے ہیں، سنیں لفظاں دے معنی۔ شیخ لغت میں بوڑھا، خواجہ سردار، اور جمع اس کی شیوخ اور اشیاخ ہے۔ محدثین کے نزدیک شیخ اسے کہتے ہیں جس سے حدیث روایت کی جائے، جس سے حدیث روایت کی جائے۔ سالکین کے نزدیک شیخ اس کو کہتے ہیں جو طریقے حق پر چلتا ہو اور مخاوف اور مہالک کی پہچان رکھتا ہو۔ الامام کی بالکسر، پیشوا، وہ بالکسر دا مطلب ہے بھی امام پڑھنا ہے، امام صاحب ساڈے، امام لفظ یہ مطلب ہے جی، پیشوا جو آگے ہو۔ متکلمین کے نزدیک امام یعنی متکلم مراد علم عقائد میں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کو کہتے ہیں، جو سرکار کا خلیفہ ہو اقامت دین میں، کس میں؟ جس طرح خلفائے خمسہ امام حسن پاک سمیت۔ اور محدثین کے نزدیک امام محدث اور شیخ کو بھی امام کہتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، سنا جی، امام نسائی، تو وہ بہی معنی امام ہے کہ وہ محدث ہیں اور شیخ ہیں۔ الزاہد کی زاہد، یہ اسم فاعل ہے زہد سے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ ایک زہد ہے، ایک ورع ہے۔ زہد لغتاً کسی شے سے اعراض کرنا، شے کو حقیر جانتے ہوئے، شے کو حقیر جانتے ہوئے، شے سے اعراض حقیر جانتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں زہد کیا ہے؟ سونے فرمایا کہ جناب ابو ذر غفاری ازہد الامہ، شرن لینا قدر ضرورت حلال متیقن الحل سے، جو یقیناً حلال ہے بندے کے لیے، اس سے بھی قدر ضرورت لینا، یہ زاہد ہوتا ہے۔ یہ اور یہ جو زہد ہے نا، یہ ورع سے اخص ہے، ورع کا درجہ ایسے نیچے ہے۔ ورع ہے ترک مشتبہ، کیا؟ مشتبہ چیزوں سے بچنا، حلال چیزیں استعمال کرنا۔ لیکن زہد یہ ہے کہ حلال متیقن اتنا جتنی ضرورت، ایک جوڑے نال ضرورت پوری تے دوسرا نہیں جی۔ وَهَذَا زُهْدُ الْعَارِفِينَ، یہ عارفین کا زہد ہے، کیڑا؟ بقدر ضرورت، بقدر۔ اور وَأَعْلَى مِنْهُ زُهْدُ الْمُقَرَّبِينَ، ایک زہد، یہ زہد العارفین ہے، ایک زہد وہ زہد وہ ہے کہ فیما زہد فیما سوى اللہ تعالی، اللہ کے سوا سے اعراض ہے۔ اور سرکار جڑے نے وہ تے اللہ دے نال نے، جدو اللہ دا ذکر آوے تے سرکار نال نے وہ پلا ہوئے۔
تو مقربین کا زہد ہے زہد ما سو اللہ میں، ما سو اللہ کون؟ دنیا، جنت وغیرہما، ان سب سے روگردانی صرف اللہ، صرف کیونکہ نہیں ہوتا صاحب زہد کا مقصد مگر وصول الی اللہ تعالی، مگر یہ کشاف کتاب ہے تھلے پہ اصطلاحات الفنون اندے وچوں انہیں گل لکھی جی۔ ابو الحسن کی یہ لفظ تمام نسخوں میں وہ جو ہمارے پاس ہیں اکثر شروع جیسے جوہرہ، نیرہ اور مجتبہ وغیرہ ان میں بھی اسی طرح ہیں ابو الحسن، لیکن بہرحال صحیح بس وہ ابو الحسین ہے، صحیح جیسا کہ مدینہ العلوم کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے وغیرہ میں، اور نسبت کی ان کی وفیات الاعیان میں اسی طرح ان میں کہا ہے ابو الحسین احمد بن محمد بن احمد بن جعفر فقیہ حنفی، تو لہذا بھی صحیح ہے کہ آپ کی کنیت کیا ہے؟ انہوں نے فقہ اصل کی ہے فقیہ محمد بن یحییٰ جرجانی سے، انہوں نے فقہ اصل کی ہے جساس رازی سے، انہوں نے ابو الحسن کرخی سے، انہوں نے ابو سعید بردعی سے، انہوں نے موسیٰ رازی سے، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ سے، ھذا خذ ھذا، باقی ان کے تفصیلی الہات کتابوں میں موجود ہیں۔ القدوری، یہ بالضم، بعض نے کہا ہے کہ یہ نسبت ہے پنڈ پنڈ بغداد کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، اس کو قدورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی طرف نسبت قدوری۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ قدور کی بے کا کاروبار بیچتے تھے، اس لیے آپ کا نام کیا بن گیا؟ قدوری۔ فرمایا شیخ امام اجل بزرگ تر، اجل میں نہیں، زاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی، مشہور قدوری کے نام کے ساتھ، رحمت اللہ علیہ، نے فرمایا کیا؟ کتاب الطہارت، ہاں جی منع کرو۔ فرمایا شیخ امام اجل زاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی المعروف مشہور قدوری کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت جی فرمایا شیخ امام اجل زاہد، کیونکہ آپ کی نسبت ہے قدوری تو یہ کتاب بھی اسی نام سے مشہور ہوگی، کتاب بھی اسی نام سے مشہور ہوگی، دسیا سی تعارف جی۔ حسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی المعروف قدوری کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، فرمایا کتاب الطہارت۔ علم جان اس بات کو کہ عقل پیدا کی گئی ہے سعادت ابدیہ حاصل کرنے کے لیے، کیا کہ عقل پیدا کی ہے سعادت ابدیہ حاصل، اور سعادت ابدیہ کا اکتساب ہوتا ہے علم اور عمل کے ساتھ، باوجود بچنے کے گناہوں سے بچیں، شریعت پر عمل کریں اور شریعت کا علم ہو، اس طرح سعادت ابدیہ نصیب ہوتی ہے۔ بس علم ان دونوں امروں سے اہم ہے۔ دونوں امر کون؟ علم اور عمل۔ علم اور عمل میں دونوں سے اہم کون ہے؟ اور اشرف ہے ان دونوں کا، اور انفعہما دونوں سے زیادہ نفع دینے والا ہے، کیونکہ علم ساری عبادات سارے اعمال پر علم مقدم ہے، اور علم ہونا ہے تو کچھ کرنا ہے نا۔ ہوں اگلی گل، پھر علم دو قسم ہے،
ایک علم ایک قسم ہے جو تعلق پکڑتی ہے الہیات کے ساتھ، ایک قسم ہے جو تعلق پکڑتی ہے شرعیات کے ساتھ۔ الہیات جو ہیں وہ مدرکہ بالعقول ہیں، وہ تعلیم سے مستغنی ہیں، وہ سمجھ آتے ہیں، یعنی عقل مانتی ہے کہ ہمارا کوئی الہ ہے جس کی ہم عبادت کریں۔ اور شرعیات جو ہیں یہ علوم شریعہ معلومہ ہیں بلسان صاحب شرع۔ صاحب شرع کون ہے؟ آقا حضور۔ صاحب شرع کی زبان سے ہمیں شریعات معلوم ہوئے ہیں، لہٰذا اب محتاجی ہے تدریس اور تفہیم کی طرف کہ علوم شریعہ تب آئیں گے جب پڑھائیں گے، جب پڑھائیں گے۔ امتحان کر۔ پھر شرعیات دو قسم ہیں، ایک قسم تعلق پکڑتے ہیں کن کے ساتھ، اور ایک قسم تعلق پکڑتے ہیں عبادات کے، جیسے معاملات قصور ہو جائیں تو چٹیاں، سزائیں، جنایات۔ پھر علوم العبادات جو ہیں ان میں سب میں اہم اور اتم ہے، کیونکہ یہ علوم العبادات، کیونکہ یہی مقصود ہے، عبادات ہی مقصود ہیں انبیاء کی بعثت سے، اور وسیلہ ہیں غرض کی طرف، جو غرض ثقلین کے پیدا کرنے سے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فطرت میں نہیں پیدائش، ثقلین جنوں انس، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، کیونکہ یہی مقصد ہے۔ پھر یہ جو عبادات ہیں یہ کئی قسم ہیں، کہ بعض وہ ہیں جو عمر میں جیسا کہ حج ہے، اور بعض عبادات وہ ہیں جو سال میں ایک مرتبہ واجب ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے، اور بعض عبادات وہ ہیں جو سال میں ایک مہینہ واجب ہے، جیسا کہ، اور بعض عبادات وہ ہیں جو ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، جیسا کہ صلاۃ مکتوبہ۔ لہٰذا صلاۃ اہم ہو گئی سارے شریعات سے، اور افضل الامور ہے کس سے؟ نماز سب سے اہم اور افضل ہے۔ پھر ہن نماز کی گل شروع ہوئی۔ پھر نماز اس کے ارکان ہیں جو جن کے ساتھ نماز قائم ہوتی ہے، بھی نماز دی جز، اور نماز کے شروط ہیں جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں۔ اس لیے خرچ کی جمہور دینا صارف جمہور العلماء من الاوائل والاواخر، اول پہلوں تو لے کے ہن تک سارے ساڈے بابے انہوں نے خرچ کی اپنی پوری کوشش فقہ کی تدوین کی طرف بڑی بڑی کتابوں میں، اور پھر عبادات کو پہلے ذکر کرتے ہیں کن پر؟ پھر نماز کو پہلے ذکر کرتے ہیں باقی عبادات پر، پھر طہارت کو مقدم کرتے ہیں علی غیرہا، نماز کی جو باقی شرطیں ہیں ان پر سب سے پہلے طہارت کا ذکر کرتے ہیں۔ کس کا؟ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز جب مسائل میں شروع ہوئے ہیں تو کتاب الطہارت کے ساتھ کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ لفظی تحقیق، لفظ کتاب نظر آ رہی؟ لغتاً مصدر ہے بمعنی الکتب یا کتابت، اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ نام رکھا گیا اس کے ساتھ مفعول کا، مکتوب کا، اور مکتوب جو ہوتا ہے نا اس کو کتاب کہتے ہیں نا، اور یا جڑی لکھی ہوئی ہے نا، ایک کتابت لکھنا، تو جڑی لکھی گئی ہے وہ کی ہے؟ تو اب مکتوب پر مصدر کا لفظ بولنا یہ مبالغہ ہے، اور جی میں زید عدل
یہ حمل بالمبالغہ ہے کہ بھئی مکتوب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب بمعنی کتابت ہے، تو کتاب کہتے ہیں، یہ حمل بالمبالغہ ہے کہ مکتوب کہتے کیا ہیں؟ ایشا بس سمجھ آ گئی۔ اصطلاحاً کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹکڑا مسائل کا اعتبار کیا گیا مستقلہ برابر ہے کہ فی نفسہا مستقلہ ہو، جیسا کہ یہ کتاب کا کتاب لفظ یا اس کا تابع لما بعد جیسے کتاب طہارت، یا تابع ہو اپنے ما قبل کے جیسے کتاب الصلاۃ، یعنی مسئلہ دا ایک حصہ ان دا نام رکھ دینے کتاب فلاں مسئلوں کی فلاں کی، خواہ وہ مستقل ہو یا اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہو یا ما بعد کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جیسا کہ طہارت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صلاۃ کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، برابر ہے وہ ایک قسم کے مسائل ہوں، جیسے یہ لفظ کتاب یا انواع ان میں، جیسے کتاب طہارت ہے، اس میں کئی قسم کے مسائل آئیں گے جی، سنیں۔ باقی کتاب طہارت یہ کلام اضافی ہے، اس جملے دی ترکیب کی ہے، اس میں دو وجہ ہیں، یا تو یہ کتاب الطہارت مرفوع ہے، خبر ہے مبتدا محذوف کی ھذا کتاب الطہارت، یا یہ کتابت طہارت ہے تو خذ کا یہ مفعول بہی ہے، خذ کا الطہارت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ المؤلف، سمجھ آئے؟ الحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد ابن عبداللہ وعلی جمیع انبیاء اللہ وملائکۃ اللہ ورضی اللہ عن الصحابۃ اولیاء اللہ وعن التابعین لہم فی دین اللہ وبعد، پس یہ شرح ہے مختصر قدوری کی، جمع کیا میں نے اس کو الفاظ مختصرہ کے ساتھ، عبارات ظاہرہ کے ساتھ، یہ شامل ہے کثیر من المعانی اور مذاکرہ پر، وضاحت کی میں نے اس کی ذویل افہام کاسرہ کے لیے اور ہمم متکاسرہ کے لیے، نام رکھا میں نے اس شرح کا الجوہرۃ النیرہ، وستعان تو مدد طلب کرتا ہوں میں اس میں بملہ اس ذات کے ساتھ جس کے لیے حمد ہے اولا اور آخرہ، سبحانہ و اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ قال الشیخ امام ابو الحسن رحمہ اللہ تعالی، کتاب الطہارت، کتاب لغت میں جمع کرنا، یقال کتبت الشیء اے جماعت ہو، اور اسی سے ہے کتابت، اور یہ کتابت کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا حروف کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ۔ وہ کتابت کیڑی شے ہوندی ہے؟ حرف ہی نہیں لکھی دے، بعض نو بعض نال جوڑ کے، اور کیڑی شے کتابت؟ یہ ایک اور کچھ ہے، کمال ہے، جمع الحروف بعضھا الی بعض۔ فقولہ کتاب الطہارت اے جمع مسائل طہارت، شرح شریف میں عبارت ہے، توجہ کریں جب شرح شریف میں کتاب عبارت ہے شمل اور احاطہ سے، کس سے؟ احاطہ سے۔ یہ دونوں لفظ کون؟ شمل اور یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ متغایران ہیں، کون؟ اور یہی صحیح ہے کہ یہ دونوں فرق بیان کرتے ہیں، احاطہ اور ہے، شمل اور ہے۔ احاطہ عام ہے شمل سے، کیونکہ شمل ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنا،
کہا جاتا ہے جامع اللہ شملہ، وہ دعا وچ بھی آیا سی، یعنی اس کے جو معاملے متفرق تھے اللہ نے ان کو جمع کر دیا، وہ مشکلات سے نکل آیا۔ اور احاطہ ہے ما احاط بشیء بعد جمع، شے کے جمع کرنے کے بعد اس کا جو شے احاطہ کرے، احاطہ کرنا یہ احاطہ ہوتا ہے جی۔ پس یہ احاطہ جامع ہے شمل کو، سنے نا، مثلا بکریاں جمع کرنیاں یہ ہو گیا شمل، پھر انہوں دا واڑے وچ ڈکنا ایک ہی ہو گیا، احاطہ ہو گیا جی۔ محیطہ تم بہی، اچھا دھیان کریں جی، شمل کی مثال وہ جو کہا ہے علماء نے کلمہ جمی میں کہ یہ واجب کرتا ہے اجتماع کو نہ کہ انفراد کو، بے شمل جمی کی طرح ہے کہ یہ اجتماع کو واجب کرتا ہے، انفراد کو واجب، ان مثال سمجھے جی۔ جیسا کہ کہا امیر نے لشکر کو، کس نے؟ اس سپاسالار نے، فوجیوں نے آکھیا کی آکھیا جمیع من داخل هذا الحصن فلہ عشر، کہ جمیع من داخل هذا الحصن، کہ جمیع وہ، کیونکہ شمل تے جمیع کی، جمیع وہ جو داخل ہوں اس قلعے کو، ان کے لیے، اس کے لیے 10 اونٹ ہیں۔ سنیں ہی کہ جمیع وہ جو داخل ہوں کس کو، اس کے لیے، تو داخل ہوئے ان لشکر میں سے 10 بندے، کتنے؟ تو اب ان کے لیے صرف 10 اونٹ ہیں، ہر ایک کے لیے 10 نہیں ہیں، صرف لا غیر، وہ ان آپس وچ ایک ایک ونڈنا ہے۔ اور مثال احاطہ کی، مثال جب کہا یہ احاطہ اور کل ایک ہیں، شمل اور جمیع ایک ہیں، اس کی مثال ہے کہ اس نے کہا کلو من داخل هذا الحصن فلہ عشر من الابل، کہ کل وہ جو، ہر وہ جو داخل ہوگا اس حصن کو، اس کے لیے 10 اونٹ۔ تو اب ان میں سے 10 داخل ہوئے، چھالا ماریاں اندر گئے، اب ہر ایک کے لیے ان میں سے علیحدہ علیحدہ 10 اونٹ ہیں، تب کل 100 ہو جائیں گے۔ پس ظاہر ہوگی تیرے لیے یہ بات کہ کلمہ جمیع شمل کے لیے ہے، احاطہ کے لیے نہیں ہے، اور کلمہ کل شمل اور احاطہ دونوں کے لیے۔ طہارت لغت میں نظافت کو کہتے ہیں، یہ دنس کا عکس ہے، دنس گندگی۔ شرع شریف میں طہارت عبارت ہے اعضائے مخصوصہ کا دھونا، شرع شریف میں طہارت عبارت ہے اعضائے مخصوصہ کا دھونا، اور اس کا عکس ہے حدث۔ طہارت اور حدث آپس میں ضدیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طہارت عبارت ہے رفع حدث سے یا ازالہ نجاست سے، حتیٰ کہ دباغ، چمڑے کو جو رنگا جاتا ہے، نجس چمڑے کو، اس کو بھی طہارت کہتے ہیں، اور تیمم کو بھی طہارت کہتے ہیں جی۔ اور یہ عام ہے اس سے کہ کہا جائے کہ عبارت ہے کس سے، پہنچانا مطہر کو محل تک، ایسا محل کہ جس کی تطہیر واجب ہے یا اس کی تطہیر مندوب ہے۔ یہ خاص معنی اور پہلا عام ہے۔ اچھا جی، مطہر کیا چیز ہے؟ مطہر وہ پانی ہے، هو الماء عند وجود الماء، اور مطہر سعید ہے، اور سعیدن طیبہ مٹی، عند عدم الماء، عند، باقی طہارت 2 قسم ہے، طہارت حقیقیہ یہ طہارت بالماء ہے، طہارت حکمیہ یہ تیمم ہے۔ طہارت بالماء پھر 2 قسم پر ہے، ایک ہے طہارت بالماء خفیفہ جیسے وضو، ایک ہے طہارت بالماء غلیظہ، غلیظہ پنجابی والا نہیں، وڈی، جیسا کہ غسل جنابت سے اور کس سے،
محض شروع ہوئے ہیں شے خفیفہ کے ساتھ، پہلے غسل بعد میں آئے گا، اس لیے کہ یہ خفیفہ اعم اور اغلب ہے۔